فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک شخص جو بہت بڑا اللہ والا اور عبادت گزار تھا، وہ شخص صبح کی نماز کے لیے، جمعے کی رات تھی، صبح کی نماز کے لیے اپنے گھر سے مسجد کی طرف چل دیا، اور راستے میں جب وہ اس کا سفر مسجد کی طرف جاری تھا تو اس کو محسوس ہوا کہ ابھی صبح کے اذان کے لیے کافی وقت ہے. تو راستے میں قبرستان آیا تو وہ مردہ ایک قبر کی پیروں کی طرف بیٹھ کر تلاوت کرنے لگا. اس دوران اس پر نیند کا غلبہ ہوا اور وہ اللہ کا ولی خواب میں دیکھتا ہے کہ ہر مردے کی قبر کے آگے ایک سفید مجمع یا ایک سفید برتن، ایک برتن پڑا ہوا ہے اور اس پر سفید کپڑا اوپر سے بچھا ہوا ہے. تو پھر وہ اللہ کے ولی دیکھتے ہیں کہ ہر مردہ اپنی قبر سے نکلتا ہے اور اس کی قبر کھلتی ہے، اور وہ اپنا وہ مجمع جس کے اوپر سفید کپڑا بچھا ہوا ہے وہ اس برتن کو لے کر قبر کے اندر چلا جاتا ہے. ایک نوجوان وہ جب قبر سے باہر نکلتا ہے تو اس کی قبر کے آگے کچھ نہیں ہوتا، اور اس کی صورت جو ہے وہ رونے کی صورت جیسی بن جاتی ہے. تو یہ اللہ کے ولی اس نوجوان سے پوچھتے ہیں، اے نوجوان، یہ کیا ماجرا ہے کہ ہر قبر کے آگے ایک برتن پڑا ہے اور اس برتن کے اوپر سفید کپڑا ہے، اور ہر مردہ اپنی قبر سے نکل کر اس برتن کو لے کر اپنی قبر کے اندر چلا جاتا ہے، اور آپ کی قبر کے آگے کوئی برتن نہیں، اور آپ اتنے تکلیف میں کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو اس نوجوان نے اس اللہ والے کو بتایا کہ جو لوگ اپنے عزیز و اقارب کی ایصال ثواب کے لیے یا ثواب یا مالی صدقہ بھیجتے ہیں تو وہ صدقہ پورے ہفتے کا صدقہ جو ہے وہ جمعے کی رات ان مردوں کو ملتا ہے، اور یہ صدقہ ان مردوں کی قبروں کے آگے رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ جمعے کی رات قبر کھلتی ہے اور یہ اپنا وہ صدقہ، وہ بھیجا ہوا ایصال ثواب وصول کر کے قبر کے اندر چلے جاتے ہیں. وہ اللہ والے فرماتے ہیں، میں نے اس نوجوان سے پوچھا لیکن آپ کی قبر کے آگے تو کچھ نہیں، کیا آپ کے کوئی رشتہ دار نہیں جو آپ کو ایصال ثواب کے طور پر کچھ پہنچائے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے کہا کہ میں سندھ کا رہنے والا ہوں، یہ پاکستانی سندھ، میں سندھ کا رہنے والا ہوں، میری والدہ اور میں حج کے لیے سعودی عرب آئے، مکہ آئے، تو مکہ میں بیمار ہوا، میری والدہ بیوہ تھی، میں انتقال کر گیا، تو میری والدہ نے ایک مالدار شخص سے شادی کی، اور اس کی مال و دولت میں ایسے وہ مصروف رہی کہ میں اس سے بھول گیا، کوئی نیکی، کوئی مالی اور بدنی صدقہ میری روح تک نہیں پہنچایا. فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ آپ کی والدہ کا گھر کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں اس نوجوان نے کہا مکی کی فلانی گلی میں اس کا گھر ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اس کی والدہ کے گھر کی طرف گیا، صبح ہوتی ہی میری آنکھ کھلی تو صبح کی نماز کے بعد میں اس کی والدہ کے گھر کی طرف گیا، میں نے اس کی والدہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے آواز آئی کہ آپ کون ہیں؟ تو فرماتے ہیں میں نے کہا کہ آپ فلاں شخص کی والدہ ہیں، اور میں نے پورا ماجرا اس کو سنایا.
تو وہ رونے لگی اور بے تحاشا رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو بھلا دیا ہے۔ پھر سونے اشرفیوں سے بھری ایک تیلی میری حوالے کی اور کہا کہ یہ میرے بیٹی کی روح کی ایصال ثواب کے لیے بخش دو اور خرچ کر دو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ تھیلی جو سونے کی دینار اور اشرفیوں سے بھری تھی، میں نے اس نوجوان کی ایصال ثواب کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ پھر جمعے کی رات، دوسری رات کو میں نے خواب دیکھا کہ سب مردے اپنے قبروں سے نکل رہے ہیں اور یہ نوجوان بھی جب اپنی قبر سے باہر نکلا تو اس کی قبر کے آگے بھی ایک برتن، اس کے اوپر سفید کپڑا بچھا تھا، اور وہ جب وہ برتن اٹھا کے اپنے قبر کے اندر جانے لگا تو اس نے میری طرف دیکھا اور میرا شکریہ ادا کیا۔ تو جو لوگ اپنے رشتہ داروں کو دنیا سے جانے کے بعد بھول جاتے ہیں، یاد رکھیے یہ ان رشتہ داروں کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں، مرحومین ہیں، ان کے لیے بہت دردناک لمحہ ہے کہ وہ آپ کے ایصال ثواب، آپ کی نیکیوں، آپ کی دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں، لیکن آپ دنیا کی روشنائیوں میں، دنیا کی چمک میں اپنے وہ رشتہ دار جنہوں نے اپنا کل جو ہے آپ کے لیے قربان کر دیا، وہ والدین، وہ رشتہ دار جو آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھے، آج دنیا سے چلے گئے، لیکن دنیا کی چمک نے ان کو بھلا دیا۔ تو اس لیے آج سے عزم کریں کہ اپنے رشتہ داروں کی ایصال ثواب کے لیے آپ نوافل بھی پڑھیں گے اور مالی صدقات بھی